ٹونی چڑیا اپنی بیٹی سنہری اور ٹونا چڑیا کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر بہت اچھا تھا۔ ایک دن ٹونا نے کہا، لاؤ میری کلہاڑی دو۔ سنہری نے کہا، بابا کیوں؟ تو ٹونا نے کہا، بھئی سردی آ رہی ہے اور مجھے لکڑیاں کاٹ کر لانی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گرمی کا انتظام کر سکوں اور اپنے گھونسلے میں لکڑیاں جلا کر اس کو گرم کروں تاکہ میری بیٹی کو سردی نہ لگے۔ سنہری بہت خوش ہوتی ہے اور ٹونی اس کو کڑھالا لا کر دیتی ہے اور سنہری کہتی ہے، بابا یہ لیں اور جلدی سے آئیے گا۔ پھر ٹونا باہر جاتا ہے کلہاڑا لے کر۔ راستے میں اس کو کالو کوا ملتا ہے۔ کہتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو ٹونا کہتا ہے، بھئی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں، سردی آ رہی ہے نا، تو سنہری کو سردی لگے گی، اس لیے گھونسلے میں جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں۔ کالو کہتا ہے، اچھا لکڑیوں کی ضرورت تو مجھے بھی ہے، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ٹونا کہتا ہے، لیکن تمہارے پاس تو کلہاڑی نہیں ہے۔ تو کالو کہتا ہے، تم سے لے لوں گا نا۔ پھر ٹونا جا کر لکڑیاں کاٹنے لگتا ہے اور کالو کوا ایک درخت کے ساتھ آرام سے ٹیک لگا کر لیٹ جاتا ہے۔ ٹونا جب بہت ساری لکڑیاں کاٹ لیتا ہے تو چپکے سے کالو کوا آ کر پیچھے سے وہ لکڑیاں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ٹونا لکڑیاں کاٹنے کے بعد کہتا ہے، لو بھئی کالو، اب تم کاٹ لو لکڑیاں۔ اور جب وہ دیکھتا ہے تو کالو وہاں پر ہوتا ہی نہیں اور لکڑیاں بھی نہیں ہوتی۔ ٹونا کو پتہ چل جاتا ہے کہ کالو اس کے ساتھ دھوکہ کر کے لکڑیاں لے کر بھاگ چکا ہے۔ ٹونا کہتا ہے، کتنی گندی بات کی ہے اس نے، اب تو شام بھی ہونے والی ہے، مجھے جلدی جلدی کام کرنا ہوگا۔ پھر ٹونا تیز تیز کام کرتا ہے، اسی چکر میں کلہاڑا اس کے پر پہ لگ جاتا ہے اور اس کا پنکھ بہت زخمی ہو جاتا ہے۔ خون اتنا نکلتا ہے کہ ٹونا کو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ رات ہو جاتی ہے اور ٹونی کہتی ہے کہ ابھی تک تمہارے بابا نہیں آئے۔ سنہری کہتی ہے، مما مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، بابا کبھی اتنی دیر نہیں لگاتے۔ پھر ٹونی اس کو ڈھونڈنے نکلتی ہے، ٹارچ لے کر کالو کوے کے گھر آتی ہے کیونکہ رات ہوتی ہے۔ کہتی ہے، کالو بھیا آپ نے ٹونا کو کہیں دیکھا ہے؟ صبح لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ کالو کہتا ہے، نہیں مجھے تو آج وہ دکھائی ہی نہیں دیا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، مجھے تو نہیں پتا۔ پھر ٹونی کہتی ہے، اچھا چلیں۔ پھر وہ اڑتی ہے ٹارچ لے کر اور جنگل میں اس کو دیکھتی ہے اور آوازیں بھی دیتی ہے اور پھر وہ کبوتر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کبوتر بھیا میری مدد کرو، صبح سے ٹونا لکڑیاں کاٹنے گیا ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، میں نے کالو کوے سے بھی پوچھ لیا ہے۔ پھر کبوتر اس کے ساتھ جاتا ہے۔ کبوتر اور ٹونی پورے جنگل میں ٹارچ لے کر ٹونا کو ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں، ٹونا تم کہاں ہو؟ ٹونی آوازیں دیتی ہے۔ ایک جگہ ٹونا آواز سن کر ان کو آواز دیتا ہے۔ جب وہ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ٹونا خون میں لت پت پڑا ہوتا ہے۔ ٹونا کے بہت زیادہ خون نکل چکا ہوتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے، اب میں کیا کروں، اور رونے لگتی ہے۔ کبوتر کہتا ہے، ٹھنڈ بہت بڑھ رہی ہے ٹونی، ہمیں کسی طرح ٹونا کو اٹھا کر گھر لے کر جانا ہوگا۔ پھر وہ بہت مشکلوں سے ٹونا کو اٹھا کر گھر لاتے ہیں۔ گھر لا کر ٹونی اس کے زخم صاف کرتی ہے اور کبوتر اس کو پٹی کرتا ہے۔ پھر کہتی ہے کہ کیا ہوا تھا اور ٹونا بتاتا ہے کہ کس طرح کالو نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کی ساری لکڑیاں لے گیا اور جب وہ تیز تیز لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کے چوٹ لگ گئی۔ اور پھر سنہری کہتی ہے کہ مما اب تو بابا کام نہیں کر سکیں گے، اب تو آپ کو ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اور ٹونی کہتی ہے کہ ہاں میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو سنہری کہتی ہے، مما آپ کو گاجر کا حلوہ بہت اچھا بنانا آتا ہے۔ اور پھر ٹونی اپنے شوہر کو اور سنہری کو کھانا دیتی ہے کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ ٹونا کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے، ابھی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن سنہری کہتی ہے، کوئی بات نہیں، میں اور مما مل کر لیں گے۔ لیکن ٹونی کہتی ہے، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کچھ کام کرنے کے لیے۔ سنہری کہتی ہے، آپ نانو کے پاس جائیں۔ اور پھر ٹونی اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں ٹونا کو بہت چوٹ لگی ہے، وہ اب کام نہیں کر سکتا، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹی میرے پاس بھی پیسے تو نہیں ہیں لیکن میں نے پاس ہی گاجروں کا کھیت بنایا ہے، تم وہاں سے گاجریں لو اور گاجر کا حلوہ بناؤ جیسے میں بناتی تھی، میرا حلوہ بہت پسند کیا جاتا تھا، تم بھی ایسا ہی کرو اور حلوہ بنا کر بیچو، ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ میں پنچھی حلوہ بہت پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ اس کو کھیت میں لے کر جاتی ہے۔ ٹونی دیکھتی ہے لال لال گاجریں ہیں۔ ٹونی گاجروں سے بورا بھر لیتی ہے اور کہتی ہے، ماں آپ نے بہت اچھی بات بتائی، اور پھر چلتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، میری ریسیپی یاد ہے نا؟ ٹونی کہتی ہے، ہاں یاد ہے۔
پھر ٹونی گھر آتی ہے اور گاجروں کا حلوہ بنانا شروع کرتی ہے۔ ٹونا اور سنہری اس کی مدد کرتے ہیں۔ ٹونا گاجریں چھیل چھیل کر دیتا ہے اور سنہری بادام کاٹتی ہے۔ ٹونی اپنی ماں کے ریسیپی کے مطابق حلوہ تیار کرتی ہے۔ بڑی محنت سے بڑے مزے کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ سنہری اور ٹونا بہت خوش ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا حلوہ بن رہا ہے۔ پھر حلوہ بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ جب ٹونا اور سنہری چکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واہ واہ ٹونی، تم نے تو کمال کر دیا، اتنا اچھا حلوہ تو زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ ٹونی کہتی ہے یہ میری ماں کی خاص ریسیپی ہے، میری ماں ایسے ہی بناتی تھی۔ پھر ٹونی اپنی گھر کے باہر اپنی بیٹی سنہری کے ساتھ وہ حلوہ بیچنا شروع کرتی ہے۔ ہریل طوطا آتا ہے، کہتا ہے ٹونی کیا بیچ رہی ہو؟ ٹونی کہتی ہے کالو ہریل بھیا، میں نے حلوہ بنایا ہے، ذرا چکھو تو، اور ایک پلیٹ اس کو دیتی ہے۔ ہریل طوطا وہ حلوہ کھاتا ہے تو کہتا ہے واہ واہ ٹونی، اتنا اچھا حلوہ، یہ تو بہت مزیدار ہے، میں ابھی جا کر سارے پنچھیوں کو بتاتا ہوں، تمہارا یہ حلوہ تو اس جنگل کی سب سے خاص ڈش ہوگی۔ اور پھر وہ اڑ جاتا ہے اور ٹونی اور سنہری دیکھتی ہے کہ شام تک سارے پنچھی آتے ہیں اور اس کا حلوہ ختم ہو جاتا ہے۔ سنہری بہت خوش ہوتی ہے۔ اگلے دن ٹونی اس سے بھی زیادہ حلوہ بناتی ہے جو کہ منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو ٹونا بھی اڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کا پنکھ ٹھیک ہو رہا تھا اور وہ بھی اسی کے ساتھ یہ کاروبار شروع کرتا ہے۔ اب ٹونا اور ٹونی سنہری کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ امیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو محنت کرتا ہے نا اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ حلال کام کریں اور محنت کریں، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو لائک بھی کریں نا، اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ لائک کریں گے نا تو ٹونی، ٹونا اور سنہری بہت خوش ہوں گے۔